عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے کافی عرصے کے بعد حاضر ہوا ہوں اور شب قدر کی چند فضیلتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ شب قدر بڑی عظیم رات ہے اور آج ماشاءاللہ 25ویں شب ہے اور پرسوں کو 27ویں شب ہے، تو آج میں غالباً یہ ٹائم ہو رہا ہے 1 بجنے والے ہیں اور میں اس شب قدر میں الحمدللہ اللہ نے چاہا تو یہی شب قدر ہو سکتی ہے اور 27ویں اور 29ویں بھی شب قدر ہو سکتی ہے۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آج آپ کے سامنے شب قدر کے چند فضائل بیان کروں اور آپ سے گزارش بھی کروں گا کہ آپ توجہ کے ساتھ پوری بات کو سنیے گا۔ شب قدر کی بڑی فضیلتیں اور بڑی برکتیں ہیں، لہٰذا اس رات کو ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ میں اس رات میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں تاکہ آپ کو اس کی چند فضیلتیں بتا سکوں میں، اور یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں اس بات کو کہ دیکھیے شب قدر اتنی عظیم رات ہے کہ اس ایک رات کی فضیلت میں قرآن کریم میں پوری سورت نازل ہوئی ہے۔ حالانکہ ایک آیت بھی اگر نازل ہوتی تب بھی بڑی عظمت والی رات تھی، لیکن جس رات کے لیے، صرف ایک رات کے لیے پوری سورہ قدر نازل ہو جائے، آپ غور کریں کہ پھر وہ کتنی قدر والی رات ہوگی، آپ غور کریں۔ اور ماشاءاللہ یہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ کہ ماشاءاللہ یہ آیت کریمہ، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ترجمہ قرآن کنز الایمان۔ اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، کسے؟ یعنی قرآن کریم کو۔ اور تم نے کیا جانا؟ کیا شب قدر؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ اس میں فرشتے اور جبریل علیہ السلام اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے، اور وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ غور کریں، شب قدر اس قدر اہم رات ہے کہ اس کی شان مبارک میں اللہ نے پوری سورت کو نازل فرمایا، جسے ابھی آپ نے سنا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے اس مبارک رات کی کئی خصوصیات ارشاد فرمائی ہیں۔ مفسرین کرام اسی سورہ قدر کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ اسی رات میں اللہ نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا اور پھر تقریباً 23 برس کی مدت میں اپنے پیارے حبیب پر اسے بتدریج نازل کیا۔ اب میں آپ کے سامنے 3 واقعات رکھنا چاہتا ہوں ایسے جو ماشاءاللہ اس رات کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں۔ آپ توجہ کے ساتھ اس کو یاد رکھیے گا اور میری گزارش ہے کہ اسے یاد کر کے دوسروں تک پہنچا دیجیے گا۔ یہ میں ابھی 25ویں شب میں اس ویڈیو کو تیار کر رہا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ 27 اور 29ویں شب آنے سے پہلے ہر ایک کے موبائل میں جہاں تک بھی آپ کے کانٹیکٹس ہیں سب تک یہ بات اور اس رات کی فضیلت پہنچ جانی چاہیے۔ عزیزان محترم، تفسیر عزیزی میں ہے کہ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچھلے انبیاء کرام کی امتوں کی طویل عمروں یعنی زیادہ عمروں کو دیکھا اور اپنی امت کی قلیل عمروں کو یعنی کم عمروں کو ملاحظہ فرمایا، تو غم خوار امت تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دل شفقت سے بھر آیا اور پیارے آقا رنجیدہ ہو گئے کہ میرے امتی اگر خوب نیکیاں بھی کریں جب بھی ان کی برابری نہیں کر سکیں گے، کیونکہ پچھلی امتوں میں لوگوں کی عمریں کسی کی 1000 سال کی ہوتی تھی، کسی کی 1200 سال کی ہوتی تھی، کسی کی 1400 سال کی ہوتی تھی، کسی کی 1500 سال کی عمر ہوتی تھی، اور ابھی ہمارے یہاں کیا عالم ہے، ہماری عمریں 60 70 50 یا 80 90 سال کی ہوتی ہیں اکثر۔ عزیزان محترم، تو یہ ہماری عمریں کم ہیں ابھی، اور پچھلی امتوں کی عمریں جو تھیں کافی زیادہ تھیں۔ اب پیارے آقا نے دیکھا اپنی امت کی عمروں کو اور پچھلی جو امتیں گزری تھیں ان کو عمروں کو دیکھا، تو پیارے آقا کا دل رنجیدہ ہوا کہ میری امتوں کی عمریں تو کم ہیں، میری امت کی عمر تو کم ہے، تو لہٰذا اگر یہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں بھی کریں گے میرے امتی تو پھر بھی یہ پچھلے امتیوں سے کس قدر جو ہے عبادت میں آگے بڑھ سکیں گے۔ جب اس پر آپ غور کریں کہ پیارے آقا کا دل رنجیدہ ہوا، چنانچہ اللہ کی رحمت جوش پر آئی اور اس نے اپنے پیارے حبیب کو لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ سورہ قدر کا شان نزول بیان کرتے ہوئے بعض مفسرین کرام نے ایک نہایت ہی ایمان افروز حکایت بیان کی ہے۔ وہ حکایت کیا ہے؟ مضمون کچھ اس طرح ہے اس کا کہ حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ نے 1000 مہینے، کتنے دن؟ 1000 مہینے اس طرح عبادت کی کہ رات کو قیام اور دن کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں کفار کے ساتھ جہاد بھی کرتے۔ کتنی بڑی عظمت کی بات ہے کہ یعنی 1000 مہینے اس قدر عبادت کی اور اس قدر انہوں نے 1000 مہینے گزارے کہ دن کو روزہ رکھتے اور رات میں قیام کرتے، عبادت کرتے، اور
کافروں کے ساتھ جو ہے جہاد بھی کرتے، اور اس قدر طاقتور تھے ماشاءاللہ رب العالمین، حضرت شمعون اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کی وزنی اور مضبوط زنجیروں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دیا کرتے تھے۔ اب کفار ناہنجار نے جب دیکھا کہ حضرت شمعون پر کوئی بھی حربہ کارگر نہیں ہوتا، یعنی ہم ان پر کوئی بھی تکنیک اپنائیں، کسی بھی طریقے سے ان کو مارنا چاہیں نہیں مار پاتے، تو انہوں نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ باہم مشورہ کرنے کے بعد بہت سارے مال و دولت کا لالچ دے کر آپ رحمت اللہ علیہ کی بیوی کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ کسی رات نیند کی حالت میں پائے تو انہیں نہایت ہی مضبوط رسیوں سے خوب اچھی طرح جکڑ کر کافروں کے حوالے کر دے۔ یعنی اب انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ ان کو ایسے تو مارا نہیں جا سکتا، سامنے سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، تو ان کی بیوی کو انہوں نے لالچ دیا، زیور کا، دولت کا، مال کا لالچ دے کر کے انہوں نے یہ کہا کہ جب یہ رات میں نیند کی حالت میں کبھی سوئیں تو ان کو رسیوں سے باندھ دینا۔ چنانچہ بے وفا بیوی نے ایسا ہی کیا۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ بیدار ہوئے، یعنی جب نیند سے آپ بیدار ہوئے، تو آپ نے اپنے آپ کو رسیوں سے بندھا ہوا پایا کہ مجھے کسی نے باندھ دیا ہے، تو فوراً آپ نے اپنے اعضاء کو حرکت دی، دیکھتے ہی دیکھتے ساری رسیاں ٹوٹ گئیں، سبحان اللہ، یعنی رسیوں کو آپ نے یوں ہی توڑ دیا۔ یہ طاقت تھی آپ کی۔ آپ رحمت اللہ علیہ آزاد ہو گئے۔ پھر اپنی بیوی سے آپ نے پوچھا کہ مجھے کس نے باندھ دیا تھا؟ بے وفا بیوی نے وفاداری کی نقلی اداؤں سے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ میں تو آپ کی طاقت کا اندازہ کر رہی تھی کہ کیا آپ ان رسیوں سے کس طرح اپنے آپ کو آزاد کرواتے ہیں، ذرا آپ کی طاقت تو دیکھو۔ اللہ اکبر۔ بات رفع دفع ہو گئی۔ ایک بار ناکام ہونے کے بعد بھی بے وفا بیوی نے ہمت نہیں ہاری اور مسلسل اس بات کی طاق میں رہی کہ کب آپ پر نیند طاری ہو اور وہ انہیں باندھ دے۔ آخر کار ایک بار پھر موقع مل ہی گیا، لہذا جب آپ رحمت اللہ علیہ پر نیند کا غلبہ ہوا تو اس ظالمہ نے نہایت ہی چالاکی کے ساتھ آپ رحمت اللہ علیہ کو لوہے کی زنجیروں میں اچھی طرح جکڑ دیا، لوہے کی زنجیروں میں جکڑ دیا۔ جو ہی آپ کی آنکھ کھلی، آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک ہی جھٹکے میں زنجیر کی ایک ایک کڑی الگ کر دی۔ سبحان اللہ، طاقت تھی آپ کی۔ بآسانی آپ آزاد ہو گئے۔ بیوی یہ منظر دیکھ کر سٹ پٹا گئی، مگر پھر مکاری سے کام لیتے ہوئے وہی بات دہرا دی کہ میں تو آپ کو آزما رہی تھی کہ آپ کے اندر طاقت کتنی ہے۔ لہذا دوران گفتگو حضرت شمعون نے اپنی بیوی کے آگے اپنا راز افشا کر دیا، یعنی اپنا راز فاش کر دیا، اور آپ نے فرمایا اپنی بیوی سے کہ مجھ پر اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اس نے مجھے اپنی ولایت کا شرف عنایت فرمایا ہے، مجھ پر دنیا کی کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی مگر ہاں میرے سر کے بال۔ اتنا آپ نے جملہ کہا کہ میرے سر کے بال۔ چالاک عورت ساری بات سمجھ گئی، جو آپ کی بیوی تھی وہ سب سمجھ گئی۔ اسے دنیا کی محبت نے اندھا کر دیا تھا۔ آخر کار ایک بار موقع پا کر اس نے آپ کو آپ کے ان 8 گیسوؤں سے باندھ دیا جن کی درازی زمین تک تھی، کیونکہ پچھلی امت کے بزرگ تھے اور لہٰذا یہ ہے کہ پچھلی امتوں میں چونکہ زیادہ لمبے بال رکھے جاتے تھے، لہٰذا اور ہمارے یہاں تو سنت یہ ہے کہ یا تو آدھے کان کی لو تک یا پورے کان کی لو تک بال رکھیں یا پھر شانوں تک، ٹھیک ہے، اتنے بڑے بال رکھ سکتے ہیں۔ لیکن پچھلی امتوں میں کیونکہ درازی زیادہ کر سکتے تھے تو ان کے 8 گیسو ایسے تھے جو زمین تک پہنچتے تھے۔ آپ غور کریں، انہی 8 گیسوؤں سے اس چالاک عورت نے حضرت شمعون کو باندھ دیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے آنکھ کھلنے پر بڑا زور لگایا مگر آزاد نہ ہو سکے۔ دنیا کی دولت کے نشے میں بدمست بے وفا عورت نے اپنے نیک اور پارسا شوہر کو دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ کفار بداتوار نے حضرت شمعون کو ایک ستون سے باندھ دیا اور انتہائی بے دردی اور صفاکی سے ان کے ناک کان کاٹ ڈالے اور ان کی آنکھیں نکال لی۔ اللہ اکبر۔ اپنے ولی کامل کی بے کسی پر رب العزت کی غیرت کو جوش آیا۔ قہر قہار و غضب جبار نے ظالم کافروں کو زمین کے اندر دھسا دیا، یعنی زمین پھٹی اور سارے کافر زمین کے اندر دھس گئے، اور دنیا کے لالچ میں آ کر بے وفائی کرنے والی بدنصیب عورت پر اللہ کے قہر کی بجلی گری اور وہ بھی خاکستر ہو گئی۔ یہ اللہ کا قہر ان پر نازل ہوا۔ عزیزان محترم، اب یہ واقعہ پیارے آقا بیان کر رہے تھے۔ حضرات صحابہ کرام نے جب حضرت شمعون کی عبادات اور جہاد اور تکالیف اور مصائب کا تذکرہ سنا تو انہیں حضرت شمعون پر بڑا رشک آیا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ہمیں تو بہت تھوڑی عمریں ملی ہیں، اس میں بھی کچھ حصہ نیند میں گزرتا ہے تو کچھ طلب معاش میں، کھانے پکانے میں اور دیگر امور دنیاوی میں بھی کچھ وقت صرف ہو جاتا ہے، لہٰذا ہم تو حضرت شمعون کی طرح عبادت کر ہی نہیں سکتے۔ یوں بنی اسرائیل ہم سے عبادت میں بڑھ جائیں گے کہ انہوں نے 1000 مہینے تک کافروں کے ساتھ جہاد بھی کیا ہے، روزے بھی رکھے ہیں، رات میں اللہ کی عبادت بھی کی ہے، تو ان کی عمریں تو اتنی اس قدر طویل تھی، انہوں نے اتنی عبادت کی، لیکن ہماری عمریں تو بڑی تھوڑی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر غمگین ہو گئے۔ اسی وقت حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت بابرکت ہوئے اور اللہ کی جانب سے سورہ قدر پیش کی اور تسلی دے دی گئی کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ رنجیدہ نہ ہوں، آپ کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک ایسی رات عنایت فرما دی ہے کہ اگر وہ اس رات میں میری عبادت کریں گے تو حضرت شمعون کے 1000 مہینے کی عبادت سے بھی بڑھ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم اب غور کریں، اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، خدائے رحمان اپنے محبوب ذیشان کی امت پر کس قدر مہربان ہے، اور اس نے ہم غلاموں پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کس قدر عظیم الشان احسان فرمایا کہ اگر شب قدر میں عبادت کر لیں تو 1000 مہینے سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ مگر ہمیں شب قدر کی قدر کہاں؟ ایک صحابہ اکرام بھی تو تھے کہ ان کی حسرت پر ہم سب کو اتنا بڑا انعام بغیر کسی خواہش کے مل گیا، انہوں نے تو اس کی قدر بھی کی، مگر ہم ناقدروں کو تو عبادت کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ ہر سال ملنے والے اس عظیم الشان انعام کو ہم غفلت کی نظر کر دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، آج یہ 25ویں شب ہے جس میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ابھی آپ کے سامنے 27ویں اور 29ویں شب باقی ہے۔ آپ ماشاءاللہ ان میں جاگ کر کے جو ہے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اور آج بھی جو 25ویں شب میں جاگ رہے ہیں ماشاءاللہ قابل مبارکباد ہیں وہ اسماعیل بھائی جو ماشاءاللہ اس میں عبادت کر رہے ہیں۔ اب میں 2 روایتیں اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ ضرور سنیے ان کو، اور میں مختصر طور پہ بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ سورہ قدر کا ایک اور شان نزول مشہور تابعی حضرت سیدنا کعب الاحبار سے منقول ہے، چنانچہ سیدنا کعب الاحبار فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک نیک خصلت بادشاہ تھا، بڑا نیک بادشاہ تھا وہ۔ اللہ نے اس زمانے کے نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ فلاں سے کہو کہ اپنی تمنا بیان کرے، یعنی اس بادشاہ سے کہو کہ وہ اپنی تمنا بیان کرے۔ جب اس کو پیغام ملا تو اس نے عرض کی کہ اے میرے رب، میری تمنا ہے کہ میں اپنے مال، اولاد اور جان کے ساتھ جہاد کروں، یعنی تیری راہ میں اپنے مال کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ جہاد کروں۔ اللہ نے اسے 1000 لڑکے عطا کیے۔ کتنے؟ 1000 لڑکے۔ وہ اپنے ایک ایک شہزادے کو اپنے مال کے ساتھ لشکر کے لیے تیار کیا کرتا اور پھر اسے اللہ کی راہ میں مجاہد بنا کر بھیج دیتا۔ وہ 1 مہینہ جہاد کرتا اور شہید ہو جاتا۔ 1000 لڑکے تھے نا اس کے، تو ہر لڑکا جب وہ جوان ہو گئے تو وہ بھیجتا رہتا ہر مہینے اپنے ایک لڑکے کو، اور ہر مہینے اس کا ایک لڑکا جاتا اور وہ جو ہے جہاد کرتا اور شہید ہو جاتا۔ پھر دوسرے شہزادے کو لشکر کے لیے وہ تیار کرتا، ہر مہینے ایک شہزادہ شہید ہو جاتا۔ اس کے ساتھ ساتھ بادشاہ رات کو قیام کرتا، اور غور کریں آپ کہ بیٹے کو جہاد میں بھیج رہا ہے، خود کی عبادت کا عالم کیا ہے کہ رات میں وہ عبادت کر رہا ہے اور دن میں روزہ رکھتا۔ وہ بادشاہ دن میں روزہ رکھتا، اور 1000 مہینوں میں اس کے 1000 لڑکے شہید ہو گئے، 1000 شہزادے جو تھے وہ شہید ہو گئے۔ پھر خود وہ آگے بڑھ کر کے وہ جہاد کرتا ہے بادشاہ، اور پھر وہ خود بھی شہید ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اس بادشاہ کا مرتبہ کوئی شخص نہیں پا سکتا، تو اللہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے اور بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ اس بادشاہ کے 1000 مہینوں سے جو کہ اس نے رات کے قیام، دن کے روزے، مال، جان اور اولاد کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کر کے گزارے ہیں، لیلۃ القدر اس سے بھی بہتر ہے۔ جو بندہ مومن اللہ کی رضا کے لیے اس رات میں جاگ کر کے عبادت کرے گا، اللہ رب العالمین اس بادشاہ سے بھی زیادہ ثواب اس کو عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ اس رات کی فضیلت ہے۔ غور کریں آپ، ایک بادشاہ، ابھی ہمارا حال کیا ہے، ہمارے پاس 4-5 بچے ہوتے ہیں تو 1-2 کو بھی ہم نماز کے لیے نہیں بھیجتے، 1-2 کو بھی ہم دین کی تعلیم نہیں دلاتے، اس کو عالم دین بنانے کا جذبہ نہیں رکھتے دل میں۔ لیکن غور کریں، وہاں ایک بادشاہ صرف نماز کے لیے نہیں، عالم دین بنانے کے لیے ہی نہیں بھیج رہا ہے، بلکہ وہ جہاد کے لیے بھیج رہا ہے۔ اور ایسا نہیں کہ 10-15 بیٹے جب شہید ہو جاتے تو وہ رک جاتا کہ اب میں کیوں بھیجوں۔ 1000 کے 1000 بیٹے اس نے اللہ کی راہ میں بھیجے، سارے کے سارے شہید ہو گئے، اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس کے بعد خود بھی آگے بڑھ کر کے جہاد کیا، خود بھی شہید ہو گیا۔ سبحان اللہ، کس قدر عظمت والا بادشاہ تھا وہ۔ اور ماشاءاللہ آج اس امت پر اس قدر کرم ہے اللہ کا،
اور الحمدللہ پیارے آقا کے صدقے یہ کرم ہم کو ملا ہے، اور ماشاءاللہ یہ قیامت تک کے لیے رحمتیں ہی رحمتیں ہیں اس امت کے لیے، آقا کے صدقے یہ سب ہم کو فضیلتیں ملی ہیں کہ ایک رات میں ہم جاگیں اللہ کی عبادت کریں، اور اللہ اس بادشاہ بھی سے بھی زیادہ ہم کو ہمیں ثواب عطا فرمائے۔ تو عزیزان محترم، اس رات کو عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں۔ ایک بات اور میں عرض کر دوں، حضرت سیدنا ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی ملک میں 500 شہر تھے، یعنی آپ جو بادشاہ تھے نا تو آپ کی ملک میں جو 500 شہر آباد تھے، اور سیدنا ذوالقرنین رضی اللہ عنہ کی ملک میں بھی 500 شہر تھے، یوں ان دونوں کی ملک میں 1000 شہر ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رات کے عمل کو جو اسے پائے اس کے لیے ان دونوں کی ملک سے بہتر بنایا ہے۔ آج ایک گاؤں کا پردھان بننے کے لیے یا ایک ملک کا بادشاہ بننے کے لیے لوگ کتنی کوششیں کرتے ہیں، تو 1000 ملکوں کا بادشاہ، 1000 ایسے ملک جو اللہ نے اپنے نبیوں کو عطا فرمائے، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور حضرت سیدنا ذوالقرنین یہ اللہ کے ولی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا صحابی رسول ہیں۔ عزیزان محترم، تو آپ غور کریں، ان کو بھی جو ہے یہ عظمت اور فضیلت جو ہے نصیب ہوئی، تو اب اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ان کو اتنی فضیلتیں ملی ہیں، عظمتیں ملی ہیں، تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم جو ہے اس رات میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، اور ماشاءاللہ یہ بادشاہت سے بھی بہتر ہے ہمارے لیے کہ اگر یہ رات ہمیں نصیب ہو جائے۔ تو میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم سے اللہ رب العالمین باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ آگے تک پہنچائیں، اور اپنے بھائیوں کو کہیں کہ وہ اس پر عمل کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔